ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1445 ہجری کے ربیع الاخر ماہ فاخر، ماہ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی آج 18 تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد السلام پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 18 اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ماشاءاللہ مختلف ممالک سے تشریف لائے ہوئے عاشقان رسول کو ویلکم، مرحبا، اہلا و سہلا، خوش آمدید۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ وجل ذکرہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طیب اطاری ہے، اسپین کے شہر بادلون سے عرض گزار ہوں۔ ماشاءاللہ۔ سوال یہ عرض ہے کہ دین کے کام کرنے والے کو کتنا مسکرانا چاہیے، اور جو نہیں مسکراتا تو اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دنیاوی کام کرنے والے تو مسکراتے ہیں، اس لیے آپ نے شاید دنیاوی کام والوں کو ساتھ نہیں لیا، کیونکہ وہ جو تاجر ہوتے ہیں، بزنس مین، دکان پر گاہک آتا ہے تو واقعی مسکراتے ہیں، ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں، چکنی چپڑی، اور اس کو اپنی ترکیب میں لے لیتے ہیں، مگر دین کا کام کرنے والے شاید اس میں کمزور پائے جاتے ہیں۔ اب مسکرانا دراصل ایک تو تکلف سے ہوتا ہے، پھر آدمی کوشش کر کے مسکرائے، لیکن بعض اوقات یہ کہ بلکہ اکثر یہ کہ یہ فطری طور پر کسی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مسکراتے رہتے ہیں اور اچھے لگتے ہیں۔ تو اللہ کریم مسکرانے کی سعادت بخشے۔ بعض صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی ایک صحابی کا تو قول ہے کہ میں جب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوں میری طرف مسکرا کر دیکھا، میں مسکراتا ہی پایا ہے، لیکن یہ زیادہ عرصہ دنیا میں رہے نہیں تھے وہ صحابی، کچھ عرصے کا انہوں نے اپنا یہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو کافی تھے۔ ام درداء رضی اللہ عنہ صحابیہ، انہوں نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے جب کہا کہ آپ مسکراتے بہت ہیں، تو انہوں نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ مسکراتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کافی مسکراتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے مبارک جو نام ہے نا
ان میں ایک مبارک نام ہے المتبسم. متبسم کے معنی ہے تبسم کرنے والا. تبسم مانے مسکرانا. ایک نام مبارک ہے ضحوک زواد سے, اس کے معنی بھی یہی ہے کہ مسکرانے والا. تو یوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نام بھی مسکرانے والا اور کام بھی مسکرانا. تو ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ مسکرانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت بھی ہے. جبکہ ہم سنت کی نیت سے مسکرائیں گے ثواب بھی ملے گا. اب یہاں بس ہے کہ بعض اوقات ذاتی مفاد بھی ہوتا ہے مسکرانے کا. جیسے تاجر, بزنس مین مسکراتے ہیں تو گاہک کو, یا دیگر دنیاوی معاملات میں بھی لوگ بعض اوقات کوئی کام نکلوانا ہوتا تو مسکراتے ہیں. وہ اپنی جگہ پر ہے. اگر وہ کام جائز ہے اور مسکراتے ہیں اور اس کا مسکرانا کسی شر کی بنیاد پر نہیں ہوتا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. بزنس مین میں مسکراتا ہے گاہک کو ترکیب میں لینے کے لیے, اور بنیاد شر یا دھوکہ وغیرہ نہیں ہے, جھوٹ بھی نہیں ہے, تو حرج بھی نہیں ہے سر. تو ہمارا لے کہ مبلغ کو تو ہر وقت مسکراتے رہیں تو اچھا ہے. جب بھی کسی کو انفرادی کوشش کریں گے منہ چڑھا کے منہ پھلا کے ڈانٹنے والے انداز میں, تو کہاں وہ ترکیب میں آئے گا. یہ ہمارے یہاں یہ بھی ایک مشکل تو ہے کہ انداز گفتگو میں جارحیت زیادہ ہوتی ہے. کیوں کیا یہ کتنی بار منع کیا تھا؟ یہ انداز ہے ہمارا, یہ جارحانہ انداز کہلاتا ہے. اور جو تقریباً ہر فرد احتیاطاً نہیں کہتا ہے, ہر فرد نہیں ہوتا ایسا, لیکن ایک تعداد ہے جو ہماری گفتگو کا انداز یہی ہوتا ہے. آپ اگر کیوں کیا 100 بار منع کیا تھا تم کو, پہلے بھی تو بولا تھا, باز نہیں آتے یار, مانتے ہی نہیں ہو, سنتے ہی نہیں ہو. تو یہ انداز جو ہے نا یہ شاید بعض اوقات نقصان دہ ہو جاتا ہے, اگلے کو مطلب دل پہ لے لیتا ہے. اس لیے اگر نرم انداز ہو کہ آپ یوں کرتے تو زیادہ اچھا تھا. چلو یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ پہلے بھی درخواست ڈالی تھی, اس درخواست پر نظر ثانی کر دیجئے اور یہ کام کر لیجئے. لیکن ہم نے متبادل میں سینٹنس عرض کر رہا ہوں, لیکن اب میں بھی ظاہر ہے کہہ سکتا ہوں. یہ جب بولنے پر بندہ آتا ہے تو اس وقت احساس نہیں رہتا, توجہ نہیں رہتی, اور انداز وہی جارحانہ ہو جاتا ہے. تو مبلغانہ انداز ہو, حکیمانہ انداز ہو, تو مصلحانہ انداز ہو, اصلاح کرنے والا, تو یہ زیادہ مفید اور کارگر ہوتا ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک خادم النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ 10 سال خدمت اقدس میں رہے, اور یہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ کبھی ڈانٹا 10 سال کے عرصے میں, اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ وہ کام کیوں نہیں کیا, یہ کام کیوں نہیں کیا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریم. تو اللہ کرے ہم بھی مسکرانا سیکھ جائیں. آپ مسکرا کر دعوت دیں گے, آپ کی دعوت جلدی لوگ قبول کریں گے, جلدی نیکی کی طرف آئیں گے. سپاٹ چہرہ ہوگا, منہ پھولا ہوا ہوگا, عام طور پہ ہوتا ہے, مطلب نو لفٹ کی عادت ہوگی. ایک دوست ہے تو اسی دوست کے ساتھ گفتگو جاری ہے, دوسرے دوست کو تو گھاس بھی نہیں ڈالتے. اور اگر کوئی تیسرا مل گیا, 2 چل رہے تو 2 ہی یوں کر کے دوست چل رہے ہوتے, تیسرا بیچارہ کب تک پیچھے پالتو کی طرح آئے گا, وہ گلی بدل دے گا, یا اگر رہے گا اپنی مجبوری سے تو آپ سے متاثر نہیں ہوگا, آپ کی دعوت زیادہ اثر قبول نہیں کرے گی. تو مبلغ کو چاہیے کہ کسی ایک کا ہو کر نہ رہ جائے. مبلغ یہ کسی ایک کا, جو میں نے دیکھا ہے ایکٹیو مبلغ ہوتے ہیں نا, ان کا میں نے کوئی صاحب بیسٹ فرینڈ عام طور پہ نوٹ نہیں کیا, جو ہر وقت مطلب اس کے ساتھ دم کی طرح پیچھے گھومتا رہے. وہ مطلب اپنے طور پر یہ کام کریں گے, اور جو پاورفل مبلغ ہوگا بہت سلجھا ہوا منجھا ہوا, اس کے کئی ارد گرد جو ہوں گے سب یہ سمجھیں گے کہ یار ان کی توجہ میری طرف زیادہ ہے, سب سے زیادہ میری بات سن رہے ہیں. اب یہ خوبی جو ہے نا, یہ تو لاکھوں میں کسی کو ملے. ایسا فرد جو نا کام بہت کر جاتا ہے, چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا دینی کام, وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور جو 1 کا 2 کا 3 کا بعض اوقات فرینڈ سرکل آپ کے یہاں بھی بنے ہوں گے, گروپ بنے ہوں گے, تو پھر آپ بولے یار کام نہیں اٹھتا, کام نہیں اٹھتا, کام کہاں سے اٹھے گا. آپ تھوڑا اپنے
चादर से बाहर निकलेंगे तो काम होगा ना। मेरे कितने दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड जिसको आप बोल सकते हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड तो ये बाहर से आए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह रूए जमीन पर लाखों या करोड़ों मेरे बेस्ट फ्रेंड है। ये समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। तो इसी तरह जो भी काम करने वाला होगा वो उनके बेस्ट फ्रेंड, अगरचे बाजू का होता है किसी एक से दिल ज्यादा टूटता है, ज्यादा लगता है आदमी का दिल, इसमें इंसान मजबूर होता है कि बाद उसकी खूबियाँ ऐसी होती हैं, बाद अपनी ज़रूरत ऐसी होती है कि उसके ज़रिए पूरी होती है, तो मोहब्बत के रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है, जबकि इसमें लिल्लाहियत हो, अल्लाह के लिए हो। लेकिन जो मेरे अंदाज के अवाम में जिस अंदाज से ये हमारे बाज़ इस्लामी भाई मुबल्लिगीन बेहतियातियों के साथ वो दोस्तियाँ कर रहे होते हैं ना, और अगर डीप जाओ तो दोस्ती भी दुनिया ही होती है, दीनी नहीं होती। दुनिया भी क्या, ये मतलब इसकी बातें लच्छेदार होती हैं, चुटकुले सुनाता है, हंसी मजाक वाला होता है दोस्त, या पैसे वाला है तो दोस्ती हो गई, या अपनी उम्र कुछ और इसकी उम्र में वो छोटा है, अमरद है, ब्यूटीफुल है, तो उससे दोस्ती हो जाती है। ये सबसे खतरनाक सूरत हाल है। या खर्चा अपने ऊपर करता रहता है तो दोस्ती हो जाती है। तो इस तरह की मतलब ये है कि हमारे यहाँ दोस्तियाँ आमतौर पर पाई जाती है। तो ऐसे लोग मैंने नोट किया है काम आमतौर पर नहीं कर रहे होते। ये होते हैं कि गैदरिंग होते हैं, नजर आएंगे, गैदरिंग बैठे होंगे, घंटों बैठे होंगे, सुन रहे होंगे, ये नहीं कि बराबर वाले से माशाअल्लाह कहाँ से तशरीफ है, आज पहली बार देखा, आइंदा जुमेरात को इज्तिमा में ये हफ्ते को आप कहाँ मिलेंगे मुझे, इस तरह का नहीं करते होते। इस तरह की सहवाई ना, ये मैंने जो अंदाज बताया ना कि नए को पूछना, उसको प्रोटोकॉल देना, उसको मोहब्बत देना, और तो ताकि उसको हाजी मुश्ताक ने मुझे बताया कि मैं पहली बार आया था, हाजी मुश्ताक जो रुकने अपने निगरानी शूरा पहले मशहूर बुलबुल रोज़ा रसूल, इन्होंने मुझे बताया था कि मैं जब पहली बार आया था जुमेरात को गुलजार हबीब में जब इज्तिमा होता था अव्वलीन मरकज़ में, तो जिस तरह जलसा खत्म होता है, जलसा जैसे खत्म हो गया, लोग मुंह उठा जिधर और चल दिए दरवाजों की तरफ। तो एक कोई 6 स्थाई भाई वो मुझसे इतना अच्छी तरह मिले कि मैं तो हैरान रह गया कि जैसे मुझे पुराने जानते हो, हालांकि पुराने जानते नहीं थे। इनसे मिलने के बाद मेरे को जहन में आया कि यार मुझे तो यहाँ दोबारा भी आना चाहिए, उसी मोहब्बत इन्होंने दी मुझे। तो बोला मैं दोबारा आया, और यूं ये हाजी मुश्ताक हमारे यहाँ जम गए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मज़ार में इंशाअल्लाह मौज कर रहे होंगे। कितना देखो आज भी इनका हमने जिक्र खैर किया ना, भलाई के साथ तज़किरा किया। तो एक मुस्कुराहट आपकी, एक मिलनसारी भरा मोहतात अंदाज, ये किसी की नस्लों को आका के कदमों में डाल सकता है। और आपकी एक बेरुखी और अदम मुस्कुराहट, ना मुस्कुराना या ना मतलब किसी को लिफ्ट देना, अपनी बस अपनी धुन में दोस्तों के साथ एक दोस्त के साथ लगे, इस तरह की बेरुखी का अंदाज जो होगा वो किसी की नस्लें बर्बाद कर सकता है। अगर वो आपसे पहली बार आया है, वो सुन के आया है कि यहाँ ऐसा होता है वैसा होता है, और अगर वो बज़्ज़न होकर चला गया और किसी और ने बिलफर्ज हाथ रख दिया उस पर और वहाँ निकल गया, जो अभी तो बिल्कुल खाली है ना, तो वो कोरी तख्ती है, जो लिखो उस पर लिख जाएगा, तो ये कहीं और निकल जाएगा। इस तरह के भी बाज दिल खराश वाक़यात हैं मेरे पास। मुतासिर आपने किया होता है अपने बयान से, कमाई कोई और खा जाता है, बिल्कुल है। तो अल्लाह पाक रहम करे और अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात, मिलनसार बन जाइए, और किसी एक के होने के बाद आप बजाय आप सबके हो जाइए। आप देखें आपकी दावत इस्लामी को पर लग जाएंगे, मदीने की तरफ उड़ जाएगी इंशाअल्लाह। इतना काम मिल जाएगा आपको, आप संभाल नहीं सकेंगे। इतने लोगों की इस्लाह होगी, इतने नमाजी बढ़ेंगे, फिक्र नहीं है, नमाजी बढ़ने दो, हम दूसरी मस्जिदें बनाएंगे, मस्जिदें भर जाएंगी, यही ना, मस्जिदें बनाएंगे इंशाअल्लाह। अपनी मजलिस खुदामुल मसाजिद मौजूद है, आप भरें तो सही इंशाअल्लाह। इस तरह मैंने जो 2-4 मदनी फूल दिए, इस पर अमल करेंगे तो आपके मुल्कों में काम उठ जाएगा। अक्सर ये शिकायत होती है हमारे यहाँ काम नहीं होता, हालात ये होते हैं, लोग बहुत बिजी लाइफ है। मैं कहता हूँ बाहर मुल्कों में जितना टाइम होता ना, इतना हमारे यहाँ शायद नहीं होता होगा। ड्यूटी कितनी है? 8 घंटे, 16 घंटे क्या करते हो? हम कपड़े धोने पड़ते हैं, खाना पकाना पड़ता है, परचेजिंग करनी पड़ती है। तो बाहर मुल्कों में मैं भी तो घुमाऊँ ना, रोज कितने कपड़े धोते हैं आप? ड्राई क्लीनिंग किसके लिए, कितना पकाते हैं आप रोज परचेजिंग कितनी करते हैं? मुझे पता है,
کیا کیا پرچیزنگ آپ روز کر رہے ہوتے ہیں. ایک جنرل بات کرتا ہوں, کون روز پرچیزنگ کرتا ہے؟ فریج کیا کے لیے رکھا ہوا ہے؟ ایک وقت میں پکا لیتے ہیں, بار بار نکال کے گرم کر کے کھاتے رہتے ہیں, مجھے سب پتہ ہے. بہت سارا کچھ ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے باہر ملک والوں کے لیے. اگر اس ٹائم کو مینیج کر کے اس کا اچھا استعمال کریں. ہمارے یہاں آپ یہاں ہوں گے تو جن کے یار میرے بال بچے ہیں, میری بوڑھی ماں ہے تو میرا بوڑھا باپ ہے, تو بڑی بہن بیوہ ہمارے ساتھ رہتی ہے, یہ کام وہ کام, یہ واقعی یہاں یہ کام ہوتے ہیں. وہاں آپ ایک تعداد ہے جو چھڑے کے بعد ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے, نہ بال ہے نہ بچہ ہے, کچھ بھی تو نہیں ہے. ڈیوٹی ہے, پیسے کمانے ہیں, کھانے کے ٹائم پہ کھا لینا ہے, باقی انجوائے کے لیے سامان بہت ہے وہاں. اللہ ان انجوائے کے غلط سامان سے ہم کو بچائے. تو آپ بہت کام کر سکتے ہیں. اب یہ ذہن سے نکال دیں, آپ مدنی قافلوں کے لیے وقت نکال سکتے ہیں, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. جن دنوں ہم نکلے تھے دعوت اسلامی کے, جن میں آپ میں تو کوئی بھی نہیں تھا نا, جب نکلے تھے اس وقت کیا تھا, لوگ حیرت کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہوگا. اللہ کا کرم ہے, کام کرنے سے ہوتا ہے. جب کرنے کے لیے قدم اٹھائیں گے اچھی نیت سے, اللہ پاک منزل تک پہنچائے گا. السعی منی والاتمام من اللہ, کہ کوشش کرنا میرا کام ہے, تکمیل کمپلیٹ کرنا اللہ پاک کا کام ہے. تو آپ ہمت کریں, آپ کے ملکوں میں انشاءاللہ سنتوں کی باہر آ جائیں گی, نمازیوں کی قطاریں لگ جائیں گی انشاءاللہ, اور نیکیوں کا دور ہوگا. خاندان کے خاندان انشاءاللہ آپ کی کوششوں سے نیکی کے راستے پر آ جائیں گے. آپ کرنے والے بنے. بعض ملکوں میں کام اچھا ہو رہا ہوتا ہے, کیا کہ بعض سلجھے ہوئے سمجھدار قسم کے عیسائی بھائی آگے آ جاتے ہیں, وہ سنبھالتے ہیں, کام بڑھتا چلا جاتا ہے. بعض ملکوں میں ٹھپ ہوتا ہے, تو وہ شاید یہ کہ وہ تھوڑا دوستیوں کا, ایک تو میں نے پہلے بتایا یہ ہوتا ہے, یا پھر یہ آپس میں لڑتے ہیں. بعض ذمہ دار ہوتا ہے لیکن غسیلہ ہوتا ہے, تو کیا وہ غصہ, چڑچڑاپن, پھر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا, اس کی غلطیاں نکالنا, سب کے سامنے اس کو ٹوکنا, جھاڑنا, جھڑکنا, یہ ہوتا ہے. مطلب یہاں بھی ہوتا ہے, باہر ملکوں میں بھی ہوتا ہے. تو جہاں اس طرح کا ماحول ہوگا نا, کھینچمتا نہیں ہے, تو وہاں کام اٹھتا نہیں ہے. بس وہ ان من 3.5 رہتے ہیں, اور بیچارے یہ پھر فریادیں کرتے ہیں, مجلس کو لکھتے ہیں ہمارا کام اٹھتا نہیں ہے, لوگ ہمارے قریب نہیں آتے, بات نہیں سنتے, بہت بزی ہیں, بہت بگڑے ہوئے ہیں. ارے تو سدھر جا, سارے سدھر جائیں گے. یار ہم سب کو بگڑا ہوا کہتے ہیں, اپنے کو نہیں دیکھتے کہ میں کتنا سدھرا ہوں, ہے نا. یہ انگلی اٹھائی, تو یہ 3 انگلی آپ کو, اس کو دیکھ, یہ 3 انگلیاں کہہ رہی ہیں اپنے کو دیکھ. اس 3 انگلیوں کا میسج ہے کہ دوسرے کو دیکھنے کے بجائے اپنے کو دیکھو کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جب اپنے کو دیکھنا شروع کریں گے نا, تو انشاءاللہ بہت کچھ اپنے اندر نظر آئے گا جس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جن میں وقت کے ساتھ ساتھ دنوں میں بھی گنجائش ہے. سیٹرڈے اور سنڈے تو بہت سارے ممالک کے اندر ویکینڈ ہی ہوتا ہے اور ٹھیک چھٹی ہوتی ہے. تو اگر اس کو بھی یوٹیلائز کیا جائے, اور جیسے امیر رسول نے فرمایا وقت دینا, کیونکہ وقت اصل بہت مین یہ چیز ہی وقت ہے. قابلیت بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, جذبہ بھی ہے, کڑن بھی ہے, ماشاءاللہ یہ سب کچھ ہے, مگر اس کے پاس وقت نہیں ہے. تو جب وقت نہیں ہوگا, وقت ہوتا ہے نا, تو یہ چیزیں ویسے کرتے کرتے آ جاتی ہیں. لیکن اگر ایک شخص کے پاس یہ سب کچھ ہو مگر وقت ہی نہ ہو, اور وقت ہی نہ دے سکتا ہو, تو عمومی طور پر جنرلی زیادہ بینیفٹس نہیں ہو سکتے. اگر ہم تھوڑا سا موٹیویٹ کریں گے, سب سے پہلے خود کو تیار کرنا ہوتا ہے. یہ ایک بات ہمیشہ یاد, ہم سب سے پہلے ہم خود کو تیار کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو جب تیار کر چکے کہ انشاءاللہ تعالی ہم وقت دیں گے, تو اللہ پاک کی رحمت سے پھر ساتھ ساتھ اسلامی بھائی بھی آنا اور چلنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ کاروان یعنی قافلے انہی کے پیچھے چلتے ہیں جن میں تنہا چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے. جو تنہا چلنے کا حوصلہ نہیں رکھتے, ان کے پیچھے کاروان, جو ان کے پیچھے قافلے چلا بھی نہیں کرتے. تو ہم چلیں, اللہ پاک نے چاہا تو اسلامی بھائی بھی ہمت کریں گے. جب وہ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ اتنا قربانی دے رہے ہیں, کمپرومائز کر رہے ہیں, سیکریفائز کر رہے ہیں, اور مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں, دیگر دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں, مسجد کو آباد کرنے میں وقت دے رہے ہیں, الحمدللہ آپ کو دیکھ کر بھی کئی اسلامی بھائی اپنے وقت کو دینا شروع کر دیں گے, کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اسی ملک میں آپ جو وقت دے سکتے ہیں, یا اسی ایریا میں جب آپ وقت دے سکتے ہیں, تو وائی ناٹ می.
تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اللہ پاک نے چاہا تو جو آپ کی چھٹیوں کے دن ہیں ان کو بھی کائنڈلی ضرور یوٹیلائز کیجیے. مل کر ساتھ رہتے ہیں نا، اپنے جو قریب ہیں نا ان پر بھی انفرادی کوشش ہو کہ یہ بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. پھر یہ کہ ان میں باریاں تقسیم ہوتی ہیں، کھانا ایک آدمی نہیں پکائے گا روز کا، یہ مل جل کے باریاں. جیسے اگر کسی کی 3 بہو ہیں تو یہ تینوں بہو مل کر پکائیں گے تو یہ کڑچے اچھالیں گے. تو ان کی باریاں ہوتی ہیں کہ 2 دن یہ پکائے گی، 3 دن یہ پکائے گی، 2 دن یہ. بس دھونا تو ماسیاں کر رہی ہوتی ہیں آج کل عموماً گھرانوں میں. تاہم یہ کہ یہ دھونا یہ سب باریاں تقسیم، ٹائم سب کو ملتا ہے، کام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. میں اپنے گھر کا واحد کفیل، جب میں نکلا دعوت اسلامی کو لے کر میرے بچے چھوٹے تھے اور میں واحد کفیل کمانے والا ایک تھا گھر کا. میرے گھر میں کوئی اور مرد نہیں تھا. حاجی رضا تو پتہ نہیں پیدا بھی ہوئے تھے یا نہیں، یا بہت چھوٹے ہوں گے، دودھ پیتے بچے ہوں گے. ان کی عمر 40 سے اوپر ہے، 2-3 سال اوپر ہے. تو بس وہ یا تو دعوت اسلامی کو بھی 41 سال ہوئے. جتنی عمر سمجھو دعوت اسلامی کی، حاجی رضا کی اتنی عمر. ایک بچی تھی میری، اس 3-4 سال کی ہوگی اس وقت. تو ان کی امی 2 بہنیں میرے ساتھ تھیں. اب ان کی وفات ہو گئی. کفیل میں الحمدللہ شہر و شہر جاتا تھا. گھر میں میرا فل کوپریٹ تھا، کبھی کوئی نہیں بولتا تھا کہ گھر سے کیوں باہر یا لیٹ کیوں آ رہے ہو تو فلاں. الحمدللہ تو یوں مجھے گھر سے تعاون ہوا. اور میں مطلب یعنی کہ آپ کے سامنے خود کفیل، گھر کا کمانے والا ایک، گھر کا سرپرست ایک ہو کر باوجود مطلب الحمدللہ میں جب یہ شہر و شہر گلی گلی گھوم سکتا ہوں. آپ تو پھر بھی آپ بھی کر سکتے ہیں. مطلب کہ بس جذبہ ہونا چاہیے، درد ہو، کڑن ہو، لگن ہو کہ بس یہ کرنا ہے مجھے. تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جب بندہ ذہن بنا لیتا ہے کہ مجھے کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے تو کر ہی لیتا ہے نا. آپ بھی کر لیں گے انشاءاللہ. جہاں کام کی کمزوری ہے وہاں نیا عزم و حوصلہ لے کر آپ آگے بڑھیں گے. یہ کمزوری وہ کمزوری میں دور کروں گا. فلاں جگہ درس دینے والا نہیں مل رہا، کیا ہے میں دوں گا. میں الحمدللہ 2-2 3-3 درس دیتا تھا ایک وقت تھا. اور آئے دن یا روز کبھی فجر میں بیان، کبھی ظہر میں بیان، عصر میں بیان، ہر نماز کے بعد میں نے بیانات کیے. ایک دور میں جو میں اپنا جب نہ سیکورٹی ایشو تھا، کام بھی نیا نیا تھا، ہر جگہ جانا بھی عام طور پہ مجھے ہی پڑتا تھا الحمدللہ. لیکن سب ہو گیا. اب میرے کماؤ پتر لاکھوں ہو گئے. اب میں موج کر رہا ہوں، بیٹھ کے کھا رہا ہوں. اس وقت ایسا خود ہی پکانا پڑتا تھا، خود ہی پرچیزنگ کرنی پڑتی تھی، خود ہی دھونا پڑتا تھا، سب کرنا پڑتا تھا. لڑائی جھگڑے بھی خود ہی نپٹانے پڑتے تھے. لڑتے بھی ہیں نا آپس میں. جب جہاں لڑائی جھگڑے شروع ہو تو یوں لگتا ہے کہ کام شروع ہو گیا ہے، لڑ رہے کیا. جو گاڑی روڈ پہ آئے گی ڈنٹ اس کو لگے گا، ایکسیڈنٹ وہ کرے گی. اب جو گاڑی گیریج میں ڈھکی ہوئی کپڑوں میں کھڑی ہوئی اس میں کیا ہے، اس کو کیا ڈنٹ لگنا ہے، اس کو کیا اسکریچ پڑنی ہے، تو ایسی صاف ستھری رہے گی. تو آپ نے لگے نکلو یار، بھلے ڈنٹ لگے آپ کو. میں نے بھی ڈنٹ کھائے الحمدللہ. اللہ کی رحمت ہے، سارے دن وہ گزر گئے. اب اولاد کی کمائی کھا رہا ہوں. اب یہ کہ جو بھی ہے آپ کے سامنے اب کام بھی ذرا وہ بھاگ دوڑ مجھ سے اب اگر سیکورٹی ایشو نہ بھی ہو، اب وہ بھاگ دوڑ جیسی وہ صورت نظر نہیں آ رہی کہ پہلے کی طرح چوک اجتماعات اور ہزاروں سے وہ لوگ گتھتے تھے، ملتے تھے، موج لگی ہوئی تھی. اب مسئلہ ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. تھوڑا تھوڑا کچھ نہیں ہو سکتا ہی نہیں کہا جائے، تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے. دیکھو یہ بھی کب تک ہوتا ہے، اللہ پاک کی رحمت رہی تو ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اب آپ کے دن ہے، آپ میرے کماؤ پتر بن کر خوب ایسی کمائی کریں کہ بس کہاں کا دنیا میں آپ کو جا کر آپ کو یہ ماشاءاللہ نعمتیں ملی ہیں، اب اس کی قدر کریں. یہ نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. اور جو دعوت اسلامی کا طریقہ کار ہے، جو آپ کا مدنی مرکز آپ کو ترکیب بتائے، اس میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے بغیر، یہاں تو اس کی بہت ضرورت ہے، وہاں تو اس کی یہ ضرورت ہے، یہاں تو یوں ہونا چاہیے کام، یہ نہ کیا کریں. آپ کو کرنا ہے کہ چلو یہاں یوں ہونا چاہیے، تو اپنی مجلس کے جو ذمہ داران ہیں ان سے مشورہ کر دیں کہ بھئی یہاں یوں کام
ہمیں آسان لگتا تھا. مجلس ماشاءاللہ بھی تجربہ کار ہوتے آپ کو بتائیں گے کہ ہاں یار یوں تو یوں, تو پھر ہو سکتا ہے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو وہ اپنے طریقہ کار میں شامل کر لیں, لیکن اپنے طور پہ کریں گے نا, ہر ایک اپنے طور پہ کرے گا تو کیس خراب ہو جائے گا. تو یوں مطلب مرکز کی اطاعت یہ آپ کے بالکل یعنی کہ ہر صورت میں خواب میں بھی مرکز کی اطاعت جاری رہنی چاہیے. اس کی حکم عدولی مرکز کا حکم جو وہ آپ نے توڑنا نہیں ہے, ورنہ شاید آپ کا کام جو نہیں ہے مزے کا چلے گا نہیں, گڑبڑ ہوتی رہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہمیں یہاں پر بتایا گیا کہ ایک تعداد ہے جو اردو یا تو سمجھتی نہیں ہے یا بہت کمزور ہے. تو مفتی حمیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو میں چاہوں گا کہ اب تک جو ہوا ہے اس کی ایک بالکل مختصر سی کوئی سمری خلاصہ اگر مختصر سا بیان کر دیا جائے. وہ میرے ذہن میں ایک دو سوالات بھی ہیں. تو ابھی امیر سنت اپنی ذات کے تعلق سے جو ایک فیملی ٹاپک لیا اپنی فیملی کا, تو میں چاہوں گا کہ اس کی تھوڑی سی سمری ہو جائے. تو ہو سکتا ہے کہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے گھر میں بھی دیکھا جا رہا ہو تو پاسبل ہے. تو ہم کو جیسی بات چیت کریں گے جیسے ہمارے لیے اور ان سب کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. ہمارے گھر کے بڑے بیٹھے ہوئے نا, ہمارے بڑے بیٹھے, مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. میرا کوئی نہیں ہے ایسا. اب تو دنیا سے تقریباً میری 2 بہنیں تو چلی گئی اور بچے سب اپنے اپنے گھروں پر. ماشاءاللہ اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 40 سے زیادہ ملکوں کے اسلامی بھائی موجود ہیں. الحمدللہ عز و جل مختلف زبانوں میں سلائیڈز کے ذریعے بھی ٹرانسلیشن کا انتظام ہے جو تربیتی اجتماع یہاں ہو رہا ہے, جس میں اسپینش, عربک اور بھی مختلف آسٹرین لینگویج میں بھی ہو رہا ہے. لیکن چونکہ بڑی تعداد میں انگلش بولنے والے اسلام بھائی موجود ہیں, عربک زبان میں بھی ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب کچھ سمری بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ انگلش زبان میں بیان فرمائیں گے. Nigran Shura talked about giving time for the work of Dawat Islami. Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Al-Qudsiyya gave his personal example that I alone were the guardian of my family. My children were small. I had my wife, my 2 sisters, one son, maybe he was very small, and one daughter. And I still went out, gave dars, gave neki ki dawat, attended ijtima'at. So the motivation, the lesson was that if I could do that with all these responsibilities of being sole responsible to provide for my family, you can also do that. You can also find time for the work of deen. And His Eminence also touched on something very important, that when work happens, then people do fight with each other or they argue with each other. And this is a symbol or a sign that something is happening. If nothing is happening, there will be no quarrel, there will be no noise. His Eminence gave an example that if the car is parked in the garage covered with clothes, it will never get a scratch or dent unless it is on the road, it's functional, it's working. Then you will see there are scratches and there are dents as well. So keep that in mind. And His Eminence said that I also experienced a lot of dents, which gives us a very big message that this work was not easy. His Eminence went through a lot of difficulties, and as a result we got this beautiful Dawat Islami in front of us. Sallu ala al-Habib sallallahu. میرے سوال کو بھی ٹرانسلیٹ کیجیے گا مفتی صاحب. امیر سنت نے اب بھی کچھ دیر پہلے بیان فرمایا کہ میری بھی ایک میں فیملی کو ہیڈ کرتا تھا اور میں اکیلا کفیل رہا ہوں, لیکن مجھے میرے گھر سے تعاون رہا ہے. یہ جو ورڈ تھا نا, جو مجھے میرے گھر سے تعاون رہا ہے, کہاں جا رہے ہیں, کب آئیں گے, اس طرح کے کوسچنس میرے گھر میں مجھے کیے نہیں گئے. اس کے علاوہ بھی آپ نے چند چیزیں بیان فرمائی ہیں. تو میں امیر سے عرض کروں گا کہ ایک تو یہ بیان فرمائیں کہ وہ کون کون سی سپورٹ تھا جو آپ کو الحمدللہ گھر سے مزید ملا. دوسرا یہ کہ اگر اب یہ سپورٹ ہمیں چاہیے ہمارے گھر کے لیے,
کہ یہاں آنے کے لیے بھی پرابلم تو کہیں جانے کے لیے بھی پرابلم، تو کب آؤ گے، تو کیوں جا رہے ہو، نہیں رہوں گی. اچھا یہ پرابلم صرف اسلامی بھائی جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اس وقت لائیو ہیں اور ایک آدھ کی بات نہیں ہے، یہ کئیوں کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے. اگر یہی چیز اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہے تو ان کو ان کے گھر کے جو دیگر فیملی ممبر ہیں کیا کوآپریٹ کرنا چاہیے. اور یہی بات اگر آپ کی مدری بیٹیوں کے ساتھ ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہیں اور ان کو اگر گھر سے کوآپریٹ نہیں مل رہا تو ان کو کیا کرنا چاہیے. اگر یہ دونوں میسیجز آپ اپنے مدنی بیٹوں کے لیے بھی، ٹوٹل آل فیملی ممبرس کو اگر آپ یہ اپنا کچھ ارشاد فرما دیں اور یہ بھی فرما دیں کہ اگر یہ کوآپریٹ کرتے ہیں تو انہیں دنیا اور آخرت کے تعلق سے کیا بھلائی نصیب ہو سکتی ہے. میں چاہوں گا پہلے ایک سوال ہو جائے، اس کا ٹرانسلیٹ ہو جائے کوسچن کا، پھر آپ جواب ارشاد فرمائیے. The question of Nigran Shura is that when Amir Ahl Sunnat mentioned the story of his family, he did say something very important, and that was that he was supported by his family, which means that he did not have problems which the usual people have. The wife might ask, where are you going? Why are you going? What time are you coming back? So he was fully supported by the family. Now the question is that, can Amir Ahl Sunnat give us some guidelines which other types of support one can get from the family, and also how important it is for Islamic sisters, for the spiritual daughters of Amir Ahl Sunnat, that they should be cooperative with their husbands or with their men in the family to support to do the work of Dawat Islami. What advice can Amir Ahl Sunnat give them so they all can earn thawab in abundance? سچی تو بات یہی ہے کہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کے کرم سے جو کچھ ہوا. اب قدرتی طور پہ گھر کا ماحول ایسا ہو اور گھر والوں کا ذہن بن جائے، یہ قدرتی ہوتا ہے. اب میرے جیسے کہ میری زندگی کا انداز یہ رہا کہ جب داڑھی آئی میں نے رکھ لی، زلفیں بھی رکھتا تھا میں شروع سے ہی، زمانے سے، دعوت اسلامی کے پہلے سے. تو میرا مذہبی گیٹ اپ، تو امامتیں، کچھ نہ کچھ انجمنیں اور ہم چلاتے تھے. یہ گھر والوں کا ذہن تو تھا کہ ہم لوگوں کو مطلب مذہبی لوگ ہیں ہم. Alhamdulillah, this happens with the mercy of Allah Azza wa Jal. If Allah subhanahu wa ta'ala covers us with His mercy, then everything becomes possible and everything becomes easy. My lifestyle was such that I had inclination towards religion right from the beginning. When beard started growing, I kept beard. I was punctual with my salat, attending masajid, namaz, etc. So my family knew what type of person I am, and I was accepted. اب میری شادی ہوئی جب تو وہ بھی مذہبی ذہن کی تھی، تو یوں مطلب ہمارا جو مطلب یہ سلسلہ جو تھا یہ یوں چلا. پھر اب جب میں دعوت اسلامی سے پہلے بھی میں نے کہا نا کچھ نہ کچھ ہم کرتے تھے. اب دعوت اسلامی کا ایک وسیع کام ملا تو میں کراچی کے مختلف علاقوں میں بیان کرنے جاتا. تو میری بڑی بہن، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، وہ مطلب مجھے ٹفن باکس میں کھانا، کچھ نہ کچھ کھانا پکا کے وہ ڈال کے دے دیتی. میں وہ کھانے کا ٹفن باکس ساتھ پہ لے لیتا. اب کراچی تو بہت بڑا شہر ہے نا، وہ کہاں جاتے تھے ہم لوگ راتوں میں، تو وہاں پھر یہ کہ وہ کھانا کام آ جاتا تھا. کچھ نہ کچھ میرے ساتھ ہو ہی بیان تو خیر میں نہیں کرنا ہوتا تھا، لیکن وہ 2-3-4 میں ویسے پہلے بھی کچھ نہ کچھ میرے پاس گیدرنگ تھی دوستوں کی، تو اس طرح ہم جاتے تھے. اب وہ علاقوں میں جاتے، بعض وقت کتے پیچھے دوڑتے یا بھونکتے اور بعد پوچھ کے مسجدوں میں جاتے. پہلے سے ترکیب ہوتی تھی لیکن وہ نہیں تھا کہ کوئی کاریں کھڑی ہوئی لائن لگا کر آئی حضرت، یہ دور نہیں تھا. سمجھے، بسوں میں لٹک کر اور جانا ہوتا تھا. اس طرح اپنے حساب سے شروع کی بالکل بات کر رہا ہوں میں. تو پھر پوچھ کے بعض اوقات بس اسٹاپ تک جانا ہوتا تھا. پھر ہم کو ہمارے یہاں
कराची के हिसाब से सदर तक कन्वेंस मिलता था, बस वगैरह। फिर 4-5-6 किलोमीटर पैदल चलकर हम अपने घर आते थे। कई बार ऐसा होता था, कभी रास्ते में कोई लिफ्ट भी मिल जाती थी। फिर वो दौर बदला तो लिफ्ट भी लोग देते हुए डरते थे, डाकू छीन लेते थे। खैर वो कभी कोई बस भी जा रही होती खाली तो वो मिल जाती, उसमें बैठ जाते हम, तो कभी पैदल। तो इस तरह रात, आधी रात तक ये हमारा सिलसिला रहता था। Alhamdulillah, when I got married, my wife was also religious minded, and I used to go and do the work of Dawat Islami in the beginning of the formation of Dawat Islami. Many places in Karachi I used to go, and my elder sister, may Allah grant her Jannatul Firdaus, she used to prepare food parcels for me, called tiffin. It's a kind of Tupperware in which different foods are put. And I would take my own food, we go travel to different places. I had some good gathering around me, even at that time, some good religious friends, they used to be with me. We used to stand in the buses and travel, and sometimes even walk for 5-6 miles, and sometimes some people would see us and give us lift. So we went through all these type of situations and conditions to start the work of Dawat Islami. तो इस तरह हमारा गाड़ी चलती रही और आहिस्ता 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 ये माहौल बन गया। तो घरों में अगर आपका किरदार सुथरा होगा, अखलाक अच्छे होंगे। अब घरों में आपने आड़ाउड़ी की है, हंगामे किए, घरों में है ना, बाहर होता है, बाहर लोगों से मिलते हैं तो जैसे पीछे पीछे जाते हैं कि उसने अखलाक का पेकर तो एक ही रुए ज़मीन पर, ऐसे मीठे होते हैं। घर में ओए अबे फीश मुँह तोड़ दूंगा, इस तरह के माहौल वाले भी अपने मिलेंगे। तो अगर इस तरह का घर में माहौल है लड़ाई झगड़े वाला, तो वो आपका टिफिन भी आपसे छीन लेगी और आपको ताउन नहीं करेगा घर में कोई भी। पहले तो अपनी इस्लाह कर, तू तो सुधर, दुनिया को सुधारने की बातें कर रहा है। ज़ाहिर है कि आपको आजमाइशें ही आजमाइशें रहेंगी। तो अपना किरदार भी सुधारना है, अपने अखलाक भी संवारने, और घर में भी मीठा मीठा बनना है, समझे। आप घर में हनी बने, शहद, और बाहर भले आप मतलब वाइट शुगर बन जाए। अब घर में तो मतलब है ना कि घर में मतलब बिल्कुल है ना कि वो मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता, वो कड़वे कड़वे होते हैं और मसले कर रहे होते हैं, झगड़े कर रहे होते हैं, और बाहर हनी बने फिर रहे होते हैं। तो ये फिर काम बाज़ औक़ात ख़राब हो जाता है। और घर के अफराद भी बाज़ औक़ात ये जब मुँह फट होते हैं तो बाहर बोलते हैं, ये जो मीठा मीठा बनता है ना, अपनी माँ से तो बदतमीज़ी करता है। अब आप कहाँ खड़े होंगे मदीने की गली में, ये हो रहा होता है। तो फिर घर में सपोर्ट नहीं मिलेगा। घर में माहौल, दीनी माहौल घर में होगा तो आप आगे दीनी काम कर सकेंगे, वरना रुकावट। हाँ, अगर आपकी कोताही नहीं है, इसके बावजूद घर में है मसाल, मुझे पता है, खुद अपनी कोताही नहीं होती, लेकिन घर वाले मॉडर्न और वो बेजार टाइप के होते हैं। अब वो हमारे लक, इसमें भी हम कोशिश करते रहे इन पर, लेकिन इसमें हम पर नहीं आएगा। ये नहीं बोलेंगे कि ये बदतमीज़ है, बदअखलाक है, घर में झगड़े करता है। ये जो मॉडर्न तबका घर में होता है वो आपकी बाहर वो बुराइयां नहीं करेगा, वरना फिर वो बुराइयां करते। बाप बुराइयां करेगा, छोटा बड़े भाई जो ये बुराइयां करेंगे आपकी कि ये मतलब ऐसे डोंग करता है आप लोगों के सामने, घर में यूं करता है, फजर में उठता नहीं है, ये तंग करता है हमको, वगैरह वगैरह। ये देख लिया, घर में भी बाहर में, जाहिर भी बातिन भी सब दुरुस्त होना चाहिए। One needs to display good character in the homely environment with the members of the family, and show good character so they can respect you. And when they respect you, they will cooperate with you. If you are harsh with them, quarrelsome, you fight with them, shout at them, they would not like you.
And if you are bitter with them and you sweet with outsiders, that character would be regarded as hypocritical character. And the members of your own family will talk about it, and you would be known to people that you are very bad at home and you try to be or pretend to be very good in front of people. Amir Ahl Sunnat has advised that at home you should be sweet like honey, and outside maybe you can be sweet like white sugar. So in other words, the message is that you need to be more sweeter at home than with outsiders. And this bitterness in the behavior, this would not take you anywhere, and this would not make you successful. So if you really want to get the support of your family, your wife, your father, your brother, your children, you need to display a calm, a good and sweet and respectful character towards your family. ہمارے یہ دیکھا جاتا ہے پیارے اسلام بھائیوں کہ جو بالکل دین سے دور ہوتے ہیں نا، بالکل دین سے دور، جب ان کو کسی کے بارے میں جب یہ پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ نیک ہے، تو بالکل دین سے دور لوگ بھی اس نیک شخص کی عزت کرتے ہیں. اس کے سامنے یہ یار نیک آدمی ہے، یہ پریکٹیکل ہے. اتنا مطلب وہ مسجد سے دور ہوگا اور دین کے معاملے سے بھی اتنا وہ قریب نہیں ہوگا، لیکن اس کو اگر یقین ہو جائے یار یہ نیک آدمی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، تو اسے ڈرتا ہے کہ یہ ناراض ہو جائے گا، اس کو خراب لگ جائے گا، اس کو برا لگ جائے گا. اگر گھر میں یہ بات کنفرم ہو گئی نا، یہ گھر والوں کو یہ بات ریئلائز ہو گئی کہ ہمارا یہ گھر کا جو اسلامی بھائی ہے، یا اسلامی بھائی کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ جو گھر کی اسلامی بہن ہے نا، یہ جو ہے یہ نیک ہے. وہ نیک کیسے پتہ چلے؟ نماز پابندی سے پڑھتے ہوں، قرآن پڑھتے ہوں، گناہوں سے بچتے ہوں، عبادت کرتے ہوں، اللہ توفیق دے تو اللہ کو یاد کر کر کے روتے ہوں. تب اس طرح کی کوئی نیکی کے کام اس کو گھر میں ہوتا دیکھیں کہ خود بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم کو بھی پڑھاتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، ہم کو بھی بچاتے ہیں، اخلاق اچھے، کردار اچھا، کبھی ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم کو نگلیکٹ کر وہ معاف کر دیتے ہیں، بڑا ٹالرنٹ پرسن ہے، اس طرح کی پولائٹ پرسن ہے. اس طرح کی اگر خوبیاں ہوں تو اللہ پاک نے چاہا تو وہ اسلامی بھائی میں ہو اور اسلامی بہن میں ہو. اگر یہ چیز اگر ہمیں میسر آ جائے اور گھر میں آنے جانے کے سنت اور آداب پر عمل کرنے لگ جائیں تو اللہ پاک نے چاہا تو شاید ہم کہیں گے اور کام ہوتا چلا جائے گا. تو یہ ہمیں خود کو چینج کرنے کی بھی یہاں پر ضرورت محسوس ہوتی ہے. ترغیب کے لیے صراف و ترغیب بننا پڑتا ہے. پہلے اپنا کردار ایسا ہو کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. تو اس طرح آپ کا پیغام جو ہے نا وہ جلدی لوگ قبول کریں گے اور آپ کا کام آسان رہے گا، ورنہ تکلیف اٹھانے کا سلسلہ رہے گا. جی میں نے ابھی بغیر مائک ایک سوال کیا ہے، اب میں آپ سے مائک پر میں اب آپ کے سامنے کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے سوال یہ کیا کہ کیا امیر سنت سے میں نے سوال کیا کہ کیا آپ کے سسرال میں بھی آپ کے کوئی مرید ہیں؟ جی The question is asked from Amir Ahl Sunnat, do you have murids in your in-laws? پیر بندہ اس کو بناتا ہے جس سے محبت کی بھی کرے اور محبت پہ عقیدت شامل ہو. محبت تو بندہ بیوی سے بھی کرتا ہے، شوہر سے بھی بیوی محبت کرتی ہے، لیکن ہر ایک محبت کرنے والے سے آدمی اس کو مرید نہیں بن. عقیدت ایک الگ ہے، عقیدت محبت ہوتی ہے ایک، تو مرید اس کا بنتا ہے جس سے عقیدت بھی ہو محبت بھی ہو. اب اگر سسرال والے بھی اگر محبت کرنے اور عقیدت والے ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کریکٹر کیسا ہوگا. تو اس سے اگر سسرال والے بھی اگر مرید بن جائے نا تو یہ پھر ہے. تو اللہ پاک ہمیں بھی مطلب کہ ٹھیک ہے ہم اس طرف تو نہیں ہے، لیکن کردار ہو ایسا کہ فیملی ممبر، ریلیٹیوز، دیگر بھی یہ کہیں گے یار یہ نیک ہے، ایک اچھا انسان ہے. تو انشاءاللہ اس سے ہمیں فوائد حاصل ہوں گے اللہ نے چاہا تو. Haji Sahab, when you say that Amir Ahl Sunnat's in-laws is murids as well, is our Ammi Jan, Amir Ahl Sunnat's wife, also his murid?
نہیں، یہ شاید ان کو میں نے سیدی قطب مدینہ سے بیعت کروایا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے، اس وقت حیات تھے پیر و مرشد. ویسے ان کے 3 بھائی تھے، ان میں ایک کا تو اب کنفرم مجھے معلوم ہے کہ ان کے تو بچے بھی اتاری ہیں، اور ایک دوسرے کے بچے تو اتاری ہیں، لیکن ان کا خود مجھے یاد نہیں، وفات ہو گئی ان کی. البتہ اتنا ہے کہ میرے سسرال میں میری زندگی میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی، سبحان اللہ. الحمدللہ کبھی لڑائی نہیں ہوئی. میں دعوت اسلامی کا کام جیسے اٹھا نا تو ان کے یہاں تو بڑا گھرانہ بڑا ہے، تو شادیاں تقریبات، میں ان کی تقریبات میں ان کی شادیوں میں شرکت نہیں کرتا تھا، کبھی ان لوگوں نے اف نہیں کیا. ان کا ذہن بنا ہوا تھا یا بن چکا تھا کہ یہ دین کے کام میں مصروف ہے، اس کے بیانات ہوتے ہیں، ادھر ادھر یہ جانا ہوتا ہے، تو یہ ہمارے یہاں نہیں آتے. کبھی لڑائی جھگڑا کیوں نہیں آیا، روٹ بند ہو گئی، یہ آتا نہیں ہمارے خاندان میں، خاندان سے اٹھ بیٹھ نہیں کرتا، مولوی بن گیا فلاں، کبھی میں نے نہیں سنا ان کانوں نے، الحمدللہ. تو یہ احتیاط، اب میں بھی پھڈے کروں گا تو ہوگا نا، پھر پھڈا ہی ہوگا. تو میں احتیاطی بھی کرتا تھا. اب مثلاً میں آپ کو ایک حکمت عملی کی بات کروں کہ میرے اصل سسر جو تھے وہ تو شادی سے پہلے وفات پا چکے تھے، میں نے ان کو دیکھا نہیں، اللہ غنی کی رحمت فرمائے. اب ان مرحوم کے بھائی جو تھے یہ قائم مقام سسر یہ تھے، تو یہ بھی بڑے عاشق رسول تھے، میرا حسن زن ہے. تو کبھی کبھار میں ان کے یہاں جانا ہوتا تھا، کبھی کبھار، تو ان کی دکان جو تھی نا، یہ دکان کے قریب سے میں میرا روٹ ہوتا تھا، وہاں سے راستہ پڑتا تھا کئی بار، تو میں تھوڑا یوں دور سے روڈ سے نکلتا تھا. جب میں قریب سے نکلوں گا تو یہ بولیں گے آئیے آئیے کر کے بٹھائیں گے، لیکن روز نہیں بٹھائیں گے. تو میں کبھی کبھار صرف ضرورتاً، بغیر ضرورت ایک بار بھی میں نے ان کی دکان کا رخ کیا مجھے یاد نہیں ہے، تو ضرورتاً جاتا، آئیے بوتل لاؤ، چائے لاؤ، یہ تھوڑی آؤ بھگت ہوتی تھی کیا. تو میں سمجھتا تھا میں روز روز میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، انہوں نے پانی بھی نہیں پلانا، گھڑی دیکھنے کا کب جائے گا، اپنے کاروبار کے ٹائم میں جب دیکھو آگے بیٹھ جاتا ہے. تو یوں اپنے کو اتنا سستا نہیں بننا چاہیے. حدیث پاک میں نے کہ دوست سے وقفے سے ملو تو محبت، ورنہ روز روز دوست سے بھی ملیں گے تو پھر وہ صورت نہیں رہتی. تو یہ بہت پرانی حکمت عملی تھی جو میری سمجھ میں آ گئی تھی، اور میں ان لوگوں سے، اپنے خاندان والوں سے احتیاطاً بچتا تھا کہ نا اپنی ویلیو ڈاؤن ہو جائے. ویلیو ایک تو ویسے ہی نہیں تھی غریب آدمی میں، اور پھر مطلب یہ کہ میں اس طرح جاؤں گا، یعنی ان کو یوں لگے کہ وہ داماد مہنگا ہے، بوتل پلانی پڑتی، پھر ظاہر روز روز کون پلا گا چاہے بوتل یار. تو یہ بھی احتیاط کیا کیجیے. جیسے سسرال آپ کے بھی ہو سکتا ہے یہاں پاکستان آئے تو کچھ تو خیر اب سال 2 سال میں آپ آئے اور سسرال میں دعوت ہے، بالکل جانا چاہیے، تعلقات رکھنا چاہیے. لیکن میں یہی مشورہ دوں گا کہ جتنا ہو سکے آدمی بچ سکتا ہے تو سسرال سے بچے. دیکھو اپنا جو ماں باپ کا گھر ہے نا، اس میں اور سسرال میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. لاکھ اپنائیے تو، لیکن اگر خالہ کی بیٹی بھی آپ نے لی ہے نا تو لڑائی تو ہوتی ہے کہ وہ کل تک خالہ تھی اب آپ کی ساس ہے، واقع پھر جاتی ہے. یہ جھگڑے ہوتے ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے، ہم نے بھی سنے ہیں. ارے سگی خالہ کی بیٹی ہے، وہ جب ساتھ کھیلتے تھے تب تھی نا خالہ زاد بہن، اب تو بیوی ہے، اب سنبھل کرے نا. پہلے خالہ تھی نا، اب ساس ہے، سنبھل کرے نا. وہ بھی یہ رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی اس طرح کی باتیں سنی ہو، میں نے بھی سنی کہ جھگڑے تو ہوتے، ساس ہو، پھوپھی ہو، چچا ہو، بیٹی، وہ سب لڑتے ہیں آپس میں. شیطان نے بڑے بہت جال بچھا کے رکھے، خاندانوں کو لڑوا دیتا ہے. تو چیتیا نر سدا سکھی، ایک کہاوت ہے گجراتی، یعنی محتاط آدمی ہمیشہ سکھی رہتا ہے. جتنا پھونک پھونک کے کھائیں گے آپ کا منہ نہیں جلے گا. گرما گرم دیکھ کر ایک دم ڈال دیں تو پھر منہ جل جائے گا. The question I asked, Amir Ahl Sunnat replied that I made her murid of Sayyidi Qutb Madina radiyallahu ta'ala anhu.
but from his family or her brothers and their children, they are Attari. And one thing I know, that I never had fight with my in-laws. I was always busy with my work. Even I would not attend functions and weddings and etc. And they all knew my lifestyle, and they knew that I'm busy with my work, so nobody had any objection to it. Also, Amir Ahl Sunnat mentioned, and this is a lesson for all of us, that he did not throw very cheap to relatives. It means that he did not go and visit very often, even though his father-in-law, the brother of father-in-law, his shop was on the way, but he would go from the other way and would not go there very often. Otherwise, if you meet your loved ones or relatives or friends very often, then they get tired of you, and one day they feel that, you should not come, and they look at the watch, when are you going to leave? And it's mentioned in Hadith Mubarakah that meet your friends with giving some break in time. Do not meet every day, every time, because that makes the love less. And your self-respect is in your hand. Make sure that you are respected and you do not make yourself cheap in front of people. That was the gist of the message. مزید آنے میں جو خیال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Ya Sayyidi, alhamdulillah. Jina langu naitwa Ali Omar kutoka Kenya, Mombasa, na ni Grande County wa Kwale County. Ya Sayyidi, na swali moja ambalo nataka kuuliza, kwamba mara nyingi watu tunaalikwa katika nyumba za ndugu zetu, pengine kwa sababu ya kwenda kula chakula, lakini watu wengi hatujui namna ya kuwashukuru hawa watu ambao watualika. Kwa hiyo swali langu ni kwamba tutamshukuru vipi mtu ambaye ametualika nyumbani kwake kwa sababu ya kwenda kupata chakula? Shukran, jazakallahu khaira. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی، ان کا نام علی عمر راشد ہے. کینیا مومباسا سے یہاں تربیت نشست میں حاضر ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی مقامی زبان سواحلی زبان میں سوال کیا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ کئی اسلامی بھائی ہمیں اپنے گھر پر دعوت کے لیے انوائٹ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کھانے کی، تو ان کا شکریہ ہم کس انداز میں ادا کر سکتے ہیں؟ شکریہ ادا کرنے کا انداز کیا ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. آپ شخصیت ہیں، وہ کنٹری، پوری کنٹری کے نگران ہیں یہ غالباً. والے کاؤنٹی کے نگران ہیں. اچھا اچھا. اکرس اول تو یہ زیادہ دعوتیں کھانی نہیں چاہیے، اس میں بھی احتیاط ضروری ہے. کبھی اگر جانا پڑ گیا تو الگ بات ہے. مدنی قافلے والوں کو بھی ہم نے بہت شروع سے ہی سمجھایا ہوا ہے، دعوتیں نہیں کھانی. اگر کوئی کھلانا چاہتا ہے، اصرار ہے، تو کھانا لے آؤ مسجد میں، قافلے میں، گوشت پاک کی نیاز کر کے اپنے مل کے کھائیں گے. یہ اس سے اثر سامنے والوں اچھا. یہ ہم کو اوروں کی طرح نہ سمجھے کہ بھائی یہ مولانا لوگ انتظار کرتے ہیں کہ پکی پکائی مل جائے تو سمجھے، تو ایسا نہ ہو. احتیاط. اور اب شکریہ ادا کرنے کا تو انڈرسٹوڈ جزاک اللہ خیرہ تو عام طور پہ بولتے ہی ہمارے یہاں، اور کیا الگ سے آپ بھیا کہ پھر شکریہ یوں ادا کریں ان کی آپ دعوت کریں، پھر آئندہ دعوت خود ہی قبول کرنے کا ذہن آپ کا جاتا رہے گا کہ دعوت کے بدلے دعوت کھلانی پڑے گی. یا مطلب یہ کہ ان کو ذرا نیکی کی دعوت، اور جو ذمہ دار طرح کے مبلغین ہوتے ہیں وہ جو نیکی کی دعوت وغیرہ بھی وہاں جا کر دیتے ہی ہوں گے.
A brother from Kenya, who's Nigran of a county in Kenya, he asked this question, that when people invite us for food or they offer hospitality, how must we thank them? Amir Ahl Sunnat replied that first of all, we should not form a habit of accepting too many da'wats or invitations of food. And we also have a system, even in Madani Qafilas, that if anyone wants to offer food, tell them to bring food where the Qafla is residing, and bring food with the intention of Ishal Sawab of Huzur Sayyidina Ghaus-e Azam radiyallahu ta'ala anhu, the 11वीं Sharif. But the Qafla brothers should not be going around and eating food in the houses, private houses of the people. And as far as other part is concerned, Amir Ahl Sunnat said that should say to him Jazakallah, which is a very common way of expressing your thanks to the person. And if the person is some kind of muballigh of Dawat Islami, he should also give neki ki dawat, invite that person towards the path of goodness, towards the work of Dawat Islami. So this is how you can conclude your gathering. अच्छा हर एक को अपने ऊपर कयास ना किया जाए. जैसे मैं खुद जाता था जब दौरे पर, तो पहले तो क्या हम लोगों को कोई भाव नहीं पूछता था, पड़े रहते, धूप में भी मैंने सोया है, मस्जिद में लोग आके जगह देते थे उठा के कि जी आपने बहुत अच्छा काम शुरू किया है. ये इन सब दौरों से गुजरा हूँ मैं, और करीब से खरीद के हम खाते थे. आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ा तो लोगों ने घरों में ठहराना शुरू किया, फिर दावतें शुरू हुई, खिलाते भी थे. इसमें मुझे तजर्बात हुए कि जब किसी के घर ठहरना है तो मुझे एक से ज़्यादा दिन भी ठहरना होता था, तो मैं पहले दिन को बोलता था आज ईद है. ईद इस तरह होती थी, गजरा उठाकर इंतज़ार करते थे, कुछ लोग बड़ी आवभगत होती थी, फिर एक मान से लाना अंदर, फिर 10 किस्म की डिशें पेश करना खाने के लिए, तो ये होती थी. मैं बोलता ये आज है अपनी ईद. दूसरे दिन आवभगत वाले तो कहाँ से आएंगे, दूसरे दिन डिशें भी कम, अब आप समझ जाओ. तीसरे दिन शायद इंतजार करते हुए कब तक है हजरत. तो इसलिए मतलब एक के दिन में जो है ना आदमी निपट जाएगा. अगर ज़रूरी ना हो ना तो एक दिन इधर रुक गया, एक दिन, वो भी मेरे जैसा आदमी जो मतलब मैं आवाम में एक रहता था. एक दौर तो मैंने अब इसके किस्से सुना होगा तो बहुत तवील हो जाएगा कि मैं किस तरह रहा हूँ और किस तरह आजमाइशों से भी गुजरा हूँ. लेकिन है कि बाद में जो हालात तब्दील हुए ना, काम बढ़ा और अकीदत मोहब्बत लोगों में बढ़ी. लेकिन अब हर एक के साथ ऐसा नहीं होता होगा. हमारे जो अराकीन शूरा वगैरह है ना, इनको भी चाहिए कि जहाँ तक मुमकिन हो, बाज़ों का सिक्योरिटी इशू होता है शोहरत की वजह से, लेकिन हर एक का नहीं होता. तो इनको तो मेरा तो ये कि जैसे कि ये भी गए थे ना हाजी इमरान निगरान शूरा, ये मस्जिदों में रहे हैं दूसरे मुल्कों में जाकर. अब इनका भी शोहरत बहुत बढ़ गई है, तो अब तो मैं खुद भी इनको इजाज़त नहीं दूंगा कि ये ओपन रहे. लेकिन अब इनको देखकर वो हर रुकने शुरा बोले कि मैं भी इन जैसा हूँ, तो इस पे गौर करना चाहिए. जहाँ तक मुमकिन हो मस्जिदों में रहें, मस्जिद में रहें, 5 नमाजें वहाँ पढ़ें और मस्जिद में रहें, तो नेक आमाल के जदवल के मुताबिक वहाँ वक्त गुजारें. इससे जो काम होगा ना, आपका किसी के कोठी बंगले में एसी कमरे में पड़े नहीं होगा. हमने अल्हम्दुलिल्लाह धूप में रहकर काम किया है, वो दौर था. मेरे घर में एक रुकने शूरा, जब ये बन गई ना मस्जिद, तो एक रुकने शूरा ने, मैं कहीं बाहर था शायद मुल्क से या शहर से बाहर था, पीछे से एसी लगवा दिया. तो मैंने एहतजाज किया, मैंने यार क्यों लगवा दिया, वो तो फुना मुल्क का भी सस्ते हो गए, सस्ता है. मैंने कहा भाई मुझे यार बाहर दौरे करने होते हैं, पंजाब में, सिंध में, उधर गर्मियाँ होती, आग बरस रही होती यार. अब फिर मैं तो एसी तलाश करूँगा, और मैं जाके एसी में फ्रीज हो गया तो काम कौन करेगा यार.
یہ میں الفاظ وہ نہیں تھے لیکن میں نے وہ اے سی نکلوا دیا تھا اپنے گھر سے. مجھے نہیں چاہیے, اٹھاؤ, مجھے کام کرنا ہے. یہ حقیقت ہے کہ جو بھی ایئر کنڈیشن میں رہتے ہیں نا کمروں میں, وہ کام دعوت اسلامی کا اب جس طرح ہم نے کیا نا اس طرح یہ سوچ بھی نہیں سکتے, یہ کر ہی نہیں سکتے, بیمار ہو جائیں گے. میں خود بیمار ہو جاتا تھا. اچھا میں بیمار اس لیے نہیں ہوتا, میں اے سی کا تو عادی تھا ہی نہیں. ہم نے وہ وقت گزار کے ہمارے گھر میں یہ فین بھی نہیں ہوتا تھا. ہم لوگ بھائی بہن ہوتے تھے تو باری باری وہ گتا جو ہوتا ہے نا اس طرح کی چیزیں لے کر وہ 5 پھیرے 10 پھیرے اس طرح ہم یوں کرتے تھے. غربت شاید اتنی تھی کہ ہم پنکھا بھی نہیں خریدتے تھے, یہ گتے وغیرہ میں وہ چھپٹیاں اور گتے اور اس طرح کی وہ چیریاں جب بکتی نہیں تھی کہا تو اٹھا کے لے آتا تھا. ہم لوگ اس کو گھر میں پکاتے تھے, کوئلے اس سے جلاتے تھے, اور اس پہ نہ گیس تھی نہ ہمارے پاس گھر میں پنکھا تھا نہ ٹیوب لائٹ تھی, بتی تھی, پانی کی لائن بھی نہیں تھی, ہم باہر سے بھرتے تھے پانی. وہ دور میں شروع کا بتا رہا ہوں, دعوت اسلامی سے پہلے کا دور. الحمدللہ وہ وقت بھی گزر گیا. تو یوں مطلب ہم نے چونکہ غریب اور محنت مزدوری, جب سے ہوش سنبھالا میں نے محنت مزدوری کی اور روزی روٹی کمائی, تو اس طرح میں یوں منجا ہوا کہ مجھے یہ نخرے نہیں کہ مجھے پنکھا چاہیے یا مجھے اے سی چاہیے. اب میں پنکھے کے بغیر نہیں رہ سکتا, اب عادی ہو گیا میں. اے سی بھی ہے میرے پاس. اے سی میرے گھر میں یوں آیا کہ مجھے ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ تم کو رمضان کے روزے نہیں رکھنے. میری کچھ طبیعت کا مسئلہ تھا, اس وقت باہر ملک تھا میں, اور رمضان شریف آ رہے تھے. میں رمضان کے روز نفلیں تو چھوڑا دیے اس نے, رمضان کے بھی روزے آپ نہ رکھیں, یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. میں کہا میں مدنی مذاکرے سارے مہینے کے نہیں کروں گا, یہ ایک مستحب کام ہے, فرض روزہ میں نہیں چھوڑ نہیں سکتا. اپنا ذہن بنایا, اس کو کیا بولنا تھا. تو میں نے باہر ملک تھا, میں نے کہا اے سی لگاؤ, میرے گھر میں اے سی لگاؤ, اے سی پہ پڑا رہوں گا سارا دن, روزہ رکھوں گا. کیوں گرمی میرے لیے نقصان دیتی, پیاس میرے لیے نقصان دیتی, پانی چاہیے. تو یوں میرے گھر میں اے سی لگ گیا, لیکن سارا رمضان اے سی چلا نہیں. میری طبیعت نے مجھے ایسی ضرورت لگی ہی نہیں اے سی کی. ڈاکٹر نے رمضان پیکیج مل گیا, اللہ نے عطا کر دیا. میں بغیر اے سی کے ہی میرے رمضان شریف گزارا. اور پھر ہمارا جو مٹھو ہے نا حسن رضا کو عید کے دن جیسا تیسا بخار چڑھ گیا, تو عید کے دن ہم نے اس کے لیے اے سی چلایا. چلو ہے تو اس کا فائدہ اٹھاؤ, بیچارہ بخار میں تپ رہا تھا, تو میرے ساتھ بچہ ہوتا ہے. تو یوں اے سی کی اوپننگ ہمارے گھر میں یوں ہوئی تھی. اب اے سی ہیں میرے پاس, اب ایک نہیں, میرے گھر میں 2 اے سی ہیں. اچھا ایک اے سی تو آج کل استعمال تو کم ہی ہوتے ہیں اے سی. آج کل یوں استعمال ہوتا ہے کہ جس سے کہ میں پیغامات ریکارڈ کرتا ہوں, تقریباً رات کو روزہ نہیں ہوتے, 100 سے زیادہ کی ایوریج ہوتی ہے پیغامات. لیکن وہ ایک پیکیج ہمارا ایک طریقہ کار ہے, اس کے مطابق الگ الگ دوسرے الگ. تو بیٹھ کر ایک نشست میں کبھی 2-3 قسطوں میں بھی کرتا ہوں. کوئی تھک جاتا ہوں یا پیشاب لگ جاتا ہے, کوئی عذر ہو جاتا ہے, نماز کا ٹائم آ جاتا ہے جیسے, تو اٹھنا ہوتا ہے تو بند کر کے اس کو. اب وہ پنکھا بھی بند کرنا پڑتا ہے, کھڑکی دروازے سب بند کرنے ہوتے ہیں تاکہ اس کی کوالٹی بنے ریکارڈنگ کی. تو اب اس میں اے سی استعمال ہوتا ہے. بغیر اے سی کے پھر کبھی کبھی کیا اے سی کے بغیر, تو پھر سنبھالنا آزمائش ہوتی ہے. ایک بار بیچ میں بجلی نہیں تھی تو وہ عیسائی بھائی پھر بیچارے وہ کچھ لے کر ہوا کرتے رہے, میں نے ریکارڈنگ کی تھی. کبھی ویسے بھی کی ہے بغیر یوں کے بھی, یہ مجبوری ہے. اور میرے لیے یہ ثواب کا کام ہے اے سی کا استعمال. میں ایک نیک کام کرتا ہوں, اچھی سی نیتیں کر کے بیٹھتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے اس ثواب کے کام سے محروم نہ کرے. اکتاہٹ بھی نہ ہو, نہ روز ایک ہی طرح کا کام آدمی لگا رہے, اور روز ایک برڈن ہوتا ہے کہ آج یہ بنانے, دیر تک لگا رہے. تو یہ اکتا تو جاتا ہے, لیکن الحمدللہ مطلب لگا ہوا ہوں. اللہ کرے زندگی بھر میرا یہ امت کی خدمت کا کام, یہ شعبہ بھی جاری ہے جو سب کو پتہ نہیں چلتا. لیکن آپ میں سے کئی ہوں گے جن کو میرے پیغامات اس طرح کے گئے ہوں گے. کسی کے فوتگی ہو گئی, کسی پہ گھر کا فرد بیمار ہو گیا, خود بیمار ہو گئے, تو ہمارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے اپنے المدینہ العلمیہ کے تھرو. یہ فارم جاتے ہیں اور میرے کو بن کے وہ لسٹیں آتی ہیں. تو یوں آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ نہیں کسی کے پاس اس طرح کا؟ دیکھو کتنوں کے پاس ہے. یہ تقریباً میری ڈیلی ڈیوٹی ہے. کبھی کبھار چھٹی ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ میں بیماریوں میں بھی میں نے کی ہے,
عید میں کیے, عاشورے میں کیے, بقرعیدوں میں کیے. میں چھٹی حد تعلیم کا نہیں کرتا, آج کا کام کل پر مت ڈالو, کل دوسرا کام نہیں, کل ڈبل کام ہوگا. جو کرنا تو میں نہیں ہوتا ہے, تو دوسرے دن بوجھ پڑے گا مجھ پر, تو آج ہی نمٹا لو یار اس کو. الحمدللہ, اللہ پاک قبول فرمائے, استقامت بھی دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لوگ پروفیشنلزم کی باتیں کرتے ہیں, ہر کام کے لیے ایک وقت ہے, ہر وقت کے لیے کام ہے. یہ جو جملہ ہے کہ میں آج کا کام کل کے لیے نہیں چھوڑیں کہ کل دوسرا کام ہوگا, کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ اگر جسے یہ کہنا کل بعد میں, یہ ورڈنگ جو ہے نا یہ کمزور اور کاہل لوگوں کی, سست لوگوں کی ہے. ٹمورو نیور کم, ڈو یو ورک ٹوڈے. کل نہیں آتی, آج کا کام آج ہی کر لینا چاہیے. تو جس نگران نے اس طریقے کار کو, جس ذمہ دار نے اس طریقے کار کو, جس رسپانسیبل اسلامی بھائی اسلامی سسٹر جو بھی جس سے اس طریقے کار کو فالو کیا جو اس وقت امیل سنت فرما رہے ہیں, تو انشاءاللہ عز و جل اسے بھی دنیا آخرت کی بے شمار برکتیں ملی. جب ہم جو سن رہے ہیں نا امیل سنت سے کہ میں یہ بھی کر رہا ہوں, یہ بھی کر رہا ہوں, یہ دیکھ دعوت اسلامی کی ایک لائف ہے. آپ نے دعوت اسلامی کا ایک ہمارے سامنے ایک تو تنظیمی ایکسپیرینس ہے, اور ایک ان کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, اور ایک پرسنل ان کی ایک لائف اسٹائل تھی. تو یہ چیزیں خوبی کے طور پر تو یقیناً ہمیں اچھی لگ رہی ہیں, لیکن اللہ پاک ہمیں توفیق دے تو ہمیں اسے اپنی زندگیوں میں بھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضور آپ نے کچھ دیر پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ میں دعوت وغیرہ میں نہیں جا رہا تھا, اور سسرال وغیرہ کی یہاں سے دعوت آتی تھی تو آپ نہیں جاتے تھے, اور وہ ناراض بھی نہیں ہوتے تھے. تو یہ ضروری تو نہیں نا وہ ہم سے بھی ناراض نہ ہو. تو اگر اچھا اب تک جو کچھ امیر سنت نے وضاحت فرمائی ہے, جو بیان فرمایا, میں چاہتا ہوں اس کا بھی ایک بریفنگ انگلش میں تھوڑی سی ہو جائے, اور مفتی حمیدی صاحب اس کا تھوڑا خلاصہ بیان کر دیں, اور پھر یہ سوال ہے, پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ کوشچن وہاں سے لیں گے انشاءاللہ. Amir Ahl Sunnat said that this is my own observation that when you are a guest at somebody's house, the first day the hospitality is very warm and people will prepare a lot of dishes, and next day that warmth is not there, and third day it seems like they want you to leave the house. So Mufti Sahib, you say first day of Eid, second day of Eid, and third day of Eid. There is a very big difference in three. Yes, the first day was described as Eid because there are a lot of different types of dishes and arrangements and hospitality. So the message is that try to be, when you are on the work of Dawat Islami, try to stay in the Marakiz of Dawat Islami and the Masajid. Even Rukn Shura Haji Imran Sallamul Bari used to stay in the Masajid till he became very famous, and Amir Ahl Sunnat stopped him that he must now be at more safer places than being at a public place. And the same message is to Arakin Shura, that everyone is not in the same situation and condition where they have security issues. If they do not have security issues, they should be mixing with the public, staying with the public. And also Amir Ahl Sunnat said that I never had AC in my house. Once I was away from my house, a Rukn Shura installed an AC in my house, and when I came back, I returned, I asked them to remove, because he said that this is not my lifestyle. And yes, I do have AC now in my house because of my health issues on the advice of doctor. And in Ramadan, they said I must not fast unless I have AC. So I instructed that the AC must be installed, but I did not even use the AC for a single day in the month of Ramadan. Only on Eid day, when Hassan Raza was ill, in order to give him some calmness, we put the AC on. Yes, he does have 2 ACs at home, and he uses one mostly during the night because he records messages.
and many a times there are 100 or more messages, and this is the work that he does regularly. And the fan is put off, windows are put off in order to give good quality to the sound. And it's become difficult, the body is perspiring, therefore the AC is put on. And for him to put AC on at that time is sawab, because he is doing the work of deen. This is the gist of the discussion. There were many more points. Sallu ala al-Habib sallallahu alaihi ta'ala जी हाँ, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. पीर का आलिम होना ज़रूरी है. तो ये बात कि मदनी मुज़ाकरे मुस्तहब हैं और रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, मैं फ़र्ज़ की अदायगी के लिए मैं मदनी मुज़ाकरे छोड़ दूंगा, लेकिन फ़र्ज़ नहीं छोड़ूंगा. ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन है कि हमें फ़राइज़ और वाजिबात को कितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए. The Peer must be an alim deen. There's a beautiful message given to all of us that Amir Ahl Sunnat made a decision that I would leave Madani Muzakiras, which is Nafl Ibadat, but I will never leave Farz Ibadat, which is fasting. So this is the lesson for all of us, that this is how we should think and behave, that whatever is the obligation from Sharia, that should be priority in our life. टॉपिक चल रहा है, मैं चाह रहा था ये फ़र्ज़ इबादत के तौर पर अमीर सुन्नत की एक बात और मैं पूछी इसलिए रहा हूँ ताकि हम सबको फ़ायदा हो कि अमीर सुन्नत को मैंने देखा है कि ये किसी भी तरह प्रोग्राम में आएंगे, सिलसिला होगा, आपको मैंने कई मरतबा सुना है और देखा है, और मैं चाहूँगा कि ये इस तरह बयान हो कि अगर हम में कहीं अल्लाह ना करे कमज़ोरी हो तो हम उसको दूर करें. क्या पहले मैं नमाज़, मेरी नमाज़ हो जाए, नमाज को कहीं पेंडिंग करके, नमाज को कहीं रोक करके बाद में पढ़ लेंगे, मैंने देखा है कि ये तबीयत बनती नहीं है. इसलिए नमाज से फारिग हो जाए, इबादत हो जाए, फ़र्ज़ अदा हो जाए, अपनी नमाज़ें वगैरह पूरी हो जाएं, उसके बाद हम इंशाअल्लाह ये दीगर अपने भी मामलात करेंगे. तो मैं चाहूँगा कि फ़राइज़ की जो ये इम्पोर्टेंस है ये भी हमें इसी कदर नसीब हो जाए. तो इसके ताल्लुक़ से अमीर सुन्नत भी कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाइए, फिर मैं इंशाअल्लाह वहाँ हमारे इस्लाम में खड़े उनसे सवाल लेते हैं. अभी आपने कोई सवाल, और वो मैंने दावत का सवाल किया था ना. अब वो क्या करें, हम भी मतलब दावत में ससुराल वाले का दावतें आती रहती हैं, तो वो उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया नहीं किया. Yeah, the question was asked that Amir Ahl Sunnat said that he would not go towards the functions or the weddings of the in-laws, and they also understood and they cooperated. But the question is that what can we do? Because our in-laws and the families, they might not agree, they want to see us, or they get upset. Why did we not come? So what must we do? ये मतलब आपको ऐसा काम दिखाना होगा ना, जे के ससुराल को ये आपका इम्प्रेशन हो कि इसको दीन की इतनी मसरूफियात है, इसको टाइम नहीं मिलता. अब ये अगर नहीं है और खाली खाली नखरे करेंगे, दावत में नहीं जाएंगे तो नाराज़ियाँ होंगी. तो यूँ दावत कबूल करना भी सुन्नत भी है, सूरतें हैं इसकी, कब सुन्नत है कब नहीं है. तो दावत खाने में तो हर्ज नहीं है, मगर हो कभी कभार. अब अगर आप बोलो ससुराल के घर पे मैं क़याम करूं होटल का खर्चा बचाने के लिए, और तो घर पे जो होता है ना, जैसे बेटा आएगा बेटी आएगी, तो जो घर में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, बच्चा कुचा खा लेंगे, रूखा सूखा खा लेंगे, लेकिन अगर दामाद आएगा ना तो उसकी वक़्त रोज़ करनी पड़ेगी, अच्छा अच्छा खिलाना पड़ेगा. फिर बाजू का ये होगा कि अगर हम इसकी खिदमत नहीं करेंगे तो हमारी बेटी को ताने देगा, अगर दामाद है तो बेटी को ताने देगा, या मतलब ये के मसले होंगे. तो अगर इसलिए वो फिर, क्योंकि तकल्लुफ़ात, उम्दा ग़िज़ाएँ देनी पड़ेंगी, ठंडा नहीं, कल वाला नहीं, परसों वाला नहीं, ताज़ा पका हुई, ये देखो इसमें तेल कम है तो उसमें थोड़ा ख्याल रखना, कल मिर्ची तेज़ हो गई थी. ये तकल्लुफ़ात जो है ना, ख़ानदान वाले इससे भी ससुराल वाले बेजार हो सकते हैं. इसलिए मतलब ये मतलब बहुत सोच समझ कर ही ससुराल में जाना चाहिए. बस कोई साल 2 साल में
एक आध दावत आ गई, रोज़ कहाँ दावत देते हो, ख़ासकर मौके पर ही देते हैं। कभी हम लोगों के अपने जहन के तो गोश्त पाक की न्याज करेंगे तो आपको बुलाएंगे, या कभी कोई ख़ानदान में शादी है तो आपको दावत देंगे। रोज़ तो कोई भी नहीं देता ससुराल को आए दिन दावत। अब फिर वो आप जाके पड़े रहे इनके घर पे, तो इससे आपका इमेज जो है नहीं ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आपको कानों कान पता भी नहीं चलेगा, आपकी वैल्यू इनके दिलों में कम होती चली जाएगी और ये लोग आपसे बेजार होंगे। और अगर खुदा न खास्ता आपके शर से बचाने के लिए कि हमारी बेटी को या हमारी बहन को तकलीफ ना दे, ये इसलिए खिलाते हैं अगर, तो फिर ये रिश्वत इसको कहते हैं, शर से बचने के लिए जो खिला जाते हैं। बहुत यानी समझो ये पाँव पड़ जाए ना कि हमारे पास रहो, तब भी नहीं रहना चाहिए मेरे ख्याल में। मैं कभी भी एक दिन या एक घंटा भी जिसको बोलते ना अपने ससुराल में रहा ही नहीं हूँ। इनके घर दावत पे कभी कभी गया हूँ, लेकिन जिसको बोलते ना रहना कभी भी नहीं है ना, मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। ससुराल की गली से भी गुजरना नहीं है, ये नहीं अपने को ये ऊपर बुला ले आओ भगत करें, एक बार करेंगे, दूसरी बार हम गुजरेंगे ना खिड़की बंद कर देंगे कहीं यार ये नज़र ना पड़ जाए इसकी कि कोई खड़ा हुआ है, तभी बुलाएगा मेरे को। तो ये बहुत मोहतात, यानी कि जितना हम अपने आप को रिजर्व रखेंगे ना, इतना हमारी वैल्यू जो बढ़ेगी। अवाम में भी अपने आप को रिजर्व रखना, तकल्लुफ बिला ज़रूरत बेतकल्लुफ हो जाना, मजाक मस्खरी करना, तो इस तरह भी नेकी की दावत असर नहीं करती, कम हो जाती है उसका असर। तो मौके की मुनासबत से आदमी गुफ्तगू करे तो इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। यानी यूँ समझो कि हम किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं तो आधी गुफ्तगू करें, आधी गुफ्तगू करके रुक जाए, अगले को इंतज़ार है कि आगे ये कुछ बोले तो अच्छा है, कोई और किसी अच्छी बात कर रहा था हमें और कुछ बताए। ये कि मुबालगा किया मैंने, ये नहीं कि नेकी की दावत या अधूरी छोड़ दें, लेकिन ये नहीं मतलब बाद लोग बहुत सस्ते होते हैं। अब कोई मुलाकात हो गई, भले मुबल्लिग है, आदत ख़राब होती है, मुलाकात हो गई हाथ पकड़ के खड़े में, अब वो बेचारा घड़ी भी देख रहा है, इसको ड्यूटी पे जाना है या इसको किसी को पेशाब लगा हुआ है, तो घर में कोई दवा लेने निकला है, कुछ भी नहीं है, वो लगे हाँ तो फिर और सुनाओ जी, और क्या हाल है, अम्मी कैसी है, अब्बू कैसे हैं, बिल्ली कैसी है, बकरा कैसा है। अब ये सारा पूछने की ज़रूरत क्या है यार। तो इतनी पंचायतें कर देंगे लोगों को, है कोई बोलने का नहीं। मैं एक बार हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था, बाहर मुल्क की बात है, तो कोई जानने वाला आ गया, तो क्या हाल है, मैंने कहा हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ, और सुनाओ तबीयत कैसी है आपकी। अब मैं क्या जवाब दे, जब मैंने एक जवाब दे दिया कि हॉस्पिटल के बाहर आया, हॉस्पिटल में था मैं, हॉस्पिटल में आदमी क्यों आता है, तो कोई टॉपिक है ही नहीं मतलब गुफ्तगू का। 10 बार पूछेंगे कैसी तबीयत है और सुनाओ, और सब खैर है, बाकी सब ठीक है, और पूछना नहीं आता। ये हो सकता है आप में से भी किसी की आदत हो, ये आदत होती है आदमी को, अरे जो जवाब देने में मोहतात हो ना, वो बड़ी उसको कोफ्त होती है, हम जैसे कोफ्त होती है। अब झूठ बोल नहीं सकता मैं, अगर मेरे को 2 बार पूछेंगे, तीसरी बार पूछेंगे, मैं निकालूंगा फाइल, देखो मेरी उम्र इतनी है, 75+ है, आप अभी बूढ़े नहीं, आपको पता नहीं बूढ़ों को होता क्या है। अपनी दादी या दादा और उसको पूछ लेना कि बूढ़ों को क्या क्या तकलीफ होती है। अब मैं सुना ना करूँ शुरू, अपनी दास्तान फाइल खोलूँ, इसको भागते बनेगी कि बूढ़े का तो रुआ बीमार होता है। अब वो कहे मैं ठीक हूं, तो इसको गौर करना चाहिए कि सच किसको बोलते हैं, झूठ किसको बोलते हैं। बूढ़ा का ठीक होता है यार, अब वो हंस कर बात कर रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं है, ये इसका ज़र्फ है, वरना बूढ़ा आदमी आमतौर पे तंदुरुस्त होता ही नहीं है। वो तो मुहावरा भी किसी ने बना दिया, या कि बुढ़ापा बल्कि 1000 ऐब लिखा है, या बुढ़ापा 1000 ऐब वाले लिखा है कि एक बुढ़ापा जो 100 ऐब या 1000 ऐब, कि एक बुढ़ा जो ना, एक बुढ़ापा में 100 बीमारियां होती हैं, 1000 बीमारियां होती हैं, या ऐब से मुराद बीमारी तो तरह तरह के, गुस्सा भी इसको आएगा, चिड़चिड़ापन भी, आमतौर पे बुढ़े में ये भी बेचारे में खासियत होती है, बात पे गुस्सा आ जाएगा, जल्दी समझेगा नहीं, गलतफहमी ज़्यादा हो जाएगी इसको, और कुछ का कुछ कर डालेगा, फिर पता चला कि बात तो यूं नहीं और यूं थी, तो फिर शर्मिंदा होगा। ये सब बूढ़ों में होता रहता है, समझे, बात करते करते भूल जाएगा बेचारा क्या कह रहा था, तभी सवाल क्या किया था मैं भी भूल जाता हूँ।
اور تکلیفیں اور ہاضمہ کمزور، حافظہ کمزور، سنوائی، آنکھیں، دانت، ذائقہ، ٹیسٹ. میرا جیسے مجھے پتا ہے آپ جس طرح مزے لے کر کھاتے ہیں نا، مجھے پتا کہ مجھے ہر چیز میں ٹیسٹ کتنا آتا ہے. میں کیسے بتاؤں آپ کو، میں مزہ لے کے کھاتا ہوں، میرا مزہ اس میں ہوتا ہے، لیکن آپ کا مزہ جو بھی ہوتا ہے آپ کو پتا، بوڑھے ہوں گے تو پتا چل جائے گا اگر زندہ بچ کے نکل گئے تو. ورنہ زندہ بچ کے نکلنا، چاروں طرف موت کے گولے چل رہے، تڑا جڑ، کیسے کیسے دور میں نے دیکھے ہمارے یہاں. تو اللہ نے بچا کر رکھا مجھ پر بھی حملے کی کوششیں بھی، سب کچھ اللہ نے بچا کر رکھا. آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. تو یہ کہ بوڑھے آدمی کو زیادہ طبیعتیں زیادہ پوچھنا چاہیے اور زیادہ اس کی ڈیپ نہیں جانا چاہیے، ورنہ فائل کھولے گا ہم پچھتائیں گے، پھر آدھے گھنٹے تک اس کا لیکچر ختم نہیں ہوگا. بڑے میاں کا ساری تکلیفیں بتائے گا. کمر درد کر رہی ہے تو گھٹنے درد کر رہے ہیں، تو گھٹنوں میں جیل ختم ہو گیا تو چمک پڑتی ہے، سر چڑھ جاتا ہے، نیند گھنٹوں تک نہیں آتی، ٹمٹے بدلتا رہتا ہوں. یہ اس نے بولنا شروع کیا تو آپ کھڑے کہاں ہوں گے مدینے میں. اب اس کو ایک آدھ بار بتانا دیا جائے سارا، جو اس طرح کا سوال کرتا ہے اس کو ایک آدھ بار سارا بتانا دیا جائے. وہ ایک آدمی مزہ چکھا دینا چاہیے. اب آئندہ کے لیے نہیں، اس کو تھوڑا ایک آدھ بار بتا دینا چاہیے. اگر جانے لگے تو بولا صبر تو کر، ابھی آدھی باقی ہے. آپ کب ٹائم دے رہے ہو؟ آپ کو ٹائم دے آدھی رہے ہو فائل سنائیے ابھی. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آئندہ کے لیے اوروں کی بچت ہو جائے؟ ایکس رے رپورٹ باقی ہے، بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ باقی ہے ابھی. فون نمبر آپ اپنا دے دیں، بقیہ میں آپ کو ٹھیک ہے، بھیج دوں گا. مسائل. تو بہرحال یہ کہ زیادہ پوچھنا بلا ضرورت نہیں مناسب، کہ وہ لوگ عام طور پہ اس میں جھوٹ بول رہے، ٹھیک ہوں بولتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتے. تو یہ ٹھیک ہوں کہنے پر غور کرنا چاہیے، الحمدللہ کہنے پر بھی غور کرنا چاہیے. اگر ایسا مرض ہے، جیسے ہم جیسا ٹھیک ہوں بول بھی دیتا ہے تو بعض اوقات ایسا عادی ہوتا ہے کہ مرض کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، عادت ہو گئی. جیسے ایک دم سے کسی کو بوڑھے جیسی کیفیت ہو جائے نا کہ وہ چل نہیں سکتا یا بیٹھ نہیں سکتا، تو ایک عام آدمی کو تو وہ ڈاکٹر کو فون کرے، ہم جیسا نہیں کرے گا. اب پتا ہے یار بڑھاپے میں ٹک ٹک لگی رہتی ہے، ڈاکٹر کو کیا پریشان کر رہا تھا اور جیب کو کیا مطلب خراب کر رہا تھا، ٹھیک ہے کام آئے گا. تو یوں مطلب یہ کہ کسی کو پوچھا کیسی ہے طبیعت، اب اس کو پتا کہ مجھے بخار چڑھا ہوا ہے، سر میں درد ہے، تو اب اس کو بولنا کہ میں ٹھیک ہوں یہ جھوٹ ہے. جبکہ ایسی بیماری ہے کہ جس کو ٹھیک ہونا کہتے نہیں ہے. تو اس کو پھر اس میں اب بتانا بھی مزے کا نہیں ہے. لوگ رسمی طور پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، سننے کے موڈ میں نہیں ہوتے عام طور پہ، خالی رسمی کیا حال ہے، خیریت ہے پوچھتے ہیں بس. تو ان کو پتا الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے نا. یہ نہیں یاد رہتا علی کل حال الحمدللہ. اچھا الحمدللہ یہ بھی ٹھیک ہوں کہ معنی میں لوگ بول رہے ہوتے ہیں، اگرچہ یہ معنی نہیں ہے اس کے، یہ میننگ نہیں ہے. تو الحمدللہ کہتے ہوئے اپنے توجہ رکھے کہ میں مسلمان ہوں، یہ نیت کر کے کہ الحمدللہ. میں کئی بار کہتا ہوں، مجھے اب وہ شاید یہ جملے سننے کے لیے پوچھتے ہیں، آپ لوگوں تو نہیں تجربہ، یہ خصوصی مدنی مذاکرے میں پوچھتے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے. تو ابھی یہ کوئی جملہ بولے گا خوبصورت سا تو ان کو مزہ آتا ہوگا، تو شاید اس لیے پوچھتے ہوں. تو میں کیا کہتا ہوں، الحمدللہ علی کل حال دامن مصطفیٰ میں. تو اب یہ کیا الحمدللہ کہنے کا رخ میں نے اس اللہ کی نعمت کی طرف کر دیا. اب اگر میں کہتا ہوں الحمدللہ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، تو مجھے پتا ہے کہ میرے ذمے کہیں جھوٹ لکھ دیا جائے گا. کہاں میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے. اب میں اس کو یہ سننے کا متحمل بھی نہیں ہوگا، میں بتانے جاؤں سارے بور ہو جائیں گے. ہر دوسرا آدمی جب پوچھے تو اب کیسے فائل کھولے یار. تو اس لیے یہ چلو ایک مدنی پھول کے جب بھی طبیعت خراب ہو تو مت کہا کرے ٹھیک ہوں. الحمدللہ بھی کہتے ہوئے یہی کہ اللہ کی نعمت میں مسلمان ہوں، آقا کا غلام ہوں، غوث پاک کا مرید ہوں. کسی اللہ کی ایسی نعمت کی طرف متوجہ ہو کر الحمدللہ کہتے ہیں. سامنے والا جو ہے وہ مطلب کافی ہے اس کے لیے، وہ زیادہ پوچھے گا بھی نہیں. اگر آپ اس کو پتہ بھی ہوگا نا کہ بیمار ہے تب بھی نہیں پوچھے گا کہ آج طبیعت کیسی آپ کی، کل جو آپ کو تکلیف تھی، بخار کتنا رہ گیا، یہ شاید ہی کوئی پوچھے گا. اس کا بھی تجربات ہے، لوگ نہیں پوچھتے. جہاں پوچھنا ہوتا وہاں نہیں پوچھتے. بیمار پڑے اپنے ساتھ رہتے ان کو بھی ہوش نہیں ہوتا پوچھنے کا بعض اوقات. تو یہ ہوتا ہے. مطلب اللہ
पाक हमें सच्चा बना दे और साबिर और शाकिर बंदा बना दे, गिले शिकवे से बचाए कि फिर तबीयत बताने में गिले शिकवे से बचना मुश्किल है। तो इसलिए बीमारी हो आदमी इसको छुपा कर रखे, शिकायत ना करे, इसके भी अपने फजाइल हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Merhaben Seydi. Ben Türkiye'den Muhammed Emin. Camiatül Medine Medresesi'nde müderrisim. Türkiye'den kardeşlerimizin de sizlere birçok selamı var. Size bunu iletiyorum. Bununla beraber maşallah cemaat kalabalık çok güzel toplanmış. Ve ben de bu kalabalığı fırsat bilerek bundan yaklaşık 4 ay önce hocamın vefatı gerçekleşti. Seyda Şeyh Seyyid Abdülbaki El-Hüseyin Hazretleri'nin. Ben de soruma geçmeden önce sizinle müsaadenizle herkesin birer Fatiha okumasını istiyorum. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारे सैयद इज़गुन होजा, हमारा जो तरकी में जामिया है वहाँ मुदर्रिस हैं। इनके शेख थे तरकी में, वो 4 महीने पहले फौत हुए हैं। तो उसके लिए फातिहा का बोला इन्होंने। अल्लाह गनी करे, उसके बाद सवाल पूछते हैं इन्होंने बोला। अल्लाह करीम की बेहिसाब मगफिरत फरमाए, इनके दर्जे बुलंद फरमाए, अल्लाह बगरी के रहमत फरमाए, इनके मुरीदीन को और दीगर खानदान वालों को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए, सब्र जमील पर अजर जजील मरहमत फरमाए। आमीन बिजाह खातम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Cezakumullah khairan Seydim. अल्लाहुम्मा आमीन व इय्याकुम। Müslüman bir kimse hızlı bir şekilde karar almalı mıdır? Nasıl halde karar almalıdır? Hızlı bir şekilde karar almanın zararları nelerdir? Allah razı olsun. हमारे सैयद इज़गुन होजा ने क्वेश्चन किया है कि जल्दबाजी में हम जो फैसले करते हैं उनके क्या नुकसानात हो सकते हैं। माशाअल्लाह। A brother from Turkey who is a teacher in Jamiatul Medina in Turkey, he has requested to recite Fatiha for his Piro Murshid who passed away 4 months ago, which Amir Ahl Sunnat and rest of the audience did make dua. And the question was that those decisions which are made in hurry or in rush, what bad outcomes can be of those decisions? इन्होंने वो जल्दबाजी के नुकसानात का सवाल किया। इस पर तो किताब है अपनी मकतबतुल मदीना की। कभी तो ये कि जल्द काम करने की ताकीद होती है, जैसे नेकी में जल्दी करनी चाहिए, राह खुदा में खर्च करने में, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, इसमें जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि माल खर्च करने में शैतान जो है फिर आड़े आ जाता है, नफ्स भी आड़े आ जाता है, वो खर्च करने नहीं देता। तो ये जल्दी करनी चाहिए, कई नेक काम है जल्दी करनी चाहिए। अलबत्ता ये कि बाकी जो बहुत सारे मामला होते हैं कि जिनमें आदमी सोच समझ कर करे। अब फ़र्ज़ नमाज है, अब ये सोचना क्या तो फ़र्ज़ है ही है, तो जहाँ ताजील है मुस्तहब जल्दी करना उस पर अमल करे, जहाँ ताख़ीर मुस्तहब है उस पर अमल करे, लेट पड़े। और राय है कि बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं कि जिसमें जल्दबाजी करने में नुकसान होता है। जैसे ट्रैफिक जारी है, कोई गाड़ी आ रही है और हमें लगता है कि तो बहुत दूर है और हम यार जल्दी पहुंच जाएंगे, इसमें फास्ट वो करता है, इत्तेफाक से कोई कंकर आ गया रास्ते में, कोई पाँव में झटका आ गया, कोई बूट जो है वो निकल गया पाँव से, वो गाड़ी आ गई और उसने कुचल दिया। तो ये इस तरह की जल्दबाजी ये नुकसानदेह होती है। इस तरह की और भी बाज़ बातें ऐसी होती हैं कि बग़ैर सोचे समझे आदमी फ़ैसला कर लेता है, तो इस पर भी जल्दबाजी नहीं चाहिए। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से जब कोई सवाल अर्ज़ करता था तो आप फ़ौरन जवाब, हम जिस तरह दे रहे होते हैं ना इस तरह फ़ौरन नहीं देते थे, आप गौर फरमाते थे, फिर देना होता था, जवाब इरशाद फरमाते थे, जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी में जवाब देने में बाज़ औक़ात वो गलती हो सकती है, और जवाब देने वाले में ये सलाहियत हो कि वो क्वेश्चन जो उसको समझ सकता हो। अगर गौर से नहीं सुने क्वेश्चन
सवाल अगर ये समझेगा नहीं तो जवाब भी फिर ज़ाहिर है जो इसने समझा उसी का देगा। ये मुफ्तियान किराम के लिए ख़ास होता है कि ये इनको पहले सवाल, इन्हें ये सलाहियत ज़रूरी है कि उनमें कि ये सवाल को समझे, फिर सवाल के जवाब पर गौर करें। और जवाब की बाज़ों का सूरतें होती हैं, मुख्तलिफ इसकी शिक्कें होती हैं कि यूँ हो तो ये जवाब, यूँ हो तो ये जवाब, यूँ हो तो ये जवाब। तो यूँ मौके की मुनासबत से बंदा जो है वो जल्दी और ना जल्दी में डिसीजन ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में।